اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین محترم السلام علیکم۔ آپ کا میزبان تسلیم احمد صابری اس پروگرام مرحبا یا مصطفیٰ سیزن 3 کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ 5 پارٹیسپنٹس بھی ہر پروگرام کی طرح، ہر مقابلے کی طرح آج بھی موجود ہیں اسٹیج پر، اور ججز حضرات ہمارے مستقل جج عالمی شہرت یافتہ ثنا خان ثناگو جناب سید صبیر رحمانی صاحب، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ، خیر مقدم ہے آپ کا، آپ تشریف لائے۔ اور دوسرے مستقل جج ناظرین کرام ہم سب کے بہت محبوب ثنا خان عالمی شہرت یافتہ سید زبی مسعود صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے؟ جی الحمدللہ۔ کیسا لگ رہا ہے؟ اچھا لگ رہا ہے؟ ٹیمپو میں ہے اب مقابلہ؟ جی بالکل، ہم سب بھی دیکھ رہے ہیں، پوری دنیا دیکھ رہی ہے، اور پورے عروج پر جا رہا ہے یہ مقابلہ۔ جیسا کل آپ نے دیکھا کہ کس قدر ٹف مقابلہ تھا، ٹائی ہو گیا، اور ہاں جی، اور کل جو بچہ رہ گیا مجھے اس کے رہنے کا بہت افسوس ہوا۔ اور وہ دیکھیں نا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ بچے کس قدر محنت کر کے آئے ہوئے ہیں، اور وہ اگر کامیاب نہیں ہو سکا تو اس نے کس قدر سیریس لیا۔ مقابلہ بہرحال اپنی جگہ مقابلہ، لیکن میں سچی بات آپ کو بتاؤں، میری اپنی خواہش تھی کہ وہ بچہ آگے جاتا۔ جی بالکل، ہماری بھی خواہش تھی، لیکن مقابلہ تو پھر مقابلہ ہے، ایسا ہی ہے۔ بہرحال بہت شکریہ، آپ کا بھی خیر مقدم ہے۔ ناظرین کرام، آج کے سیلیبریٹی جج میں جس شخصیت کو بلا رہا ہوں، بس میں نام لوں گا تو سبحان اللہ کی صدا، مرحبا یا مصطفیٰ کی صدا آپ بلند کریں گے، اس لیے کہ وہ ہم سب کے بہت محبوب ہیں دنیا بھر میں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت جن کی پہچان ہے، منفرد لب و لہجہ ہے، زمانہ گزر گیا آج بھی آواز تر و تازہ ہے اسی طرح سے، وہی خوشبو ہے، وہی تازگی ہے کلام میں، آواز میں، لہجے میں، انداز میں، آہنگ میں، رنگ میں، پوری دنیا میں پسند کی جاتے ہیں، ہم سب کے بہت محبوب آج کے سیلیبریٹی جج الحاج محمد یوسف میمن۔ کیسا لگ رہا ہے؟ کچھ فرق ہے؟ پچھلے مقابلوں میں بھی آپ رونق رہے، ان مقابلوں میں شامل رہے، مانیٹر کرتے رہے، اس سال کچھ فارمیٹ بھی چینج ہے، کچھ فرق اور بھی محسوس ہو رہا ہے انوائرمنٹ کا، ماحول کا؟ ماشاءاللہ، میں تسلیم بھائی عرض کر رہا ہوں آپ سے کہ لوگ منتظر ہیں، لوگ ساری دنیا میں مرحبا یا مصطفیٰ الحمدللہ 2 سال سے تسلسل سے ہو رہا ہے، تو لوگ اب اس مرتبہ منتظر ہیں کہ کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ پھر اس مرتبہ جو آپ نے فارمیٹ چینج کیا ہے، کہ پہلے تو یہ تھا کہ گروپ سسٹم ہوا کرتا تھا، ٹیم کیپٹن ہے، پھر تربیت ہے، جی ہاں، تو اب انفرادی طور پہ جو بچے آگے آ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو، اور ظاہر ہے یہ میرا خیال ہے اب تو پچھلے پروگراموں کی دیکھ کے ان لوگوں نے بھی کافی اس سلسلے میں رہنمائی لے رہی ہے، رہنمائی لے لی، انہیں پتہ چل گیا کہ اب آگے کیا ہونا ہے، کس طرح آگے بڑھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو کامیاب کرے، ہماری دعا ان کے ساتھ ہے۔ بہت شکریہ، بہت خوشی ہوئی مجھے بھی، ناظرین کو بھی، حاضرین کو بھی، ہم سب بہت خوش ہیں آپ ایک مرتبہ پھر تشریف لائے، بہت شکریہ۔ ناظرین، آج کے سیلیبریٹی جج آپ کی سبحان اللہ مرحبا کی صداؤں میں الحاج محمد یوسف میمن۔ ججز کی اجازت سے آغاز کرتے ہیں آج کے مقابلے کا، اور پہلے ثنا خان کو میں دعوت دینا چاہوں گا۔ ہمارے آج کے پہلے پارٹیسپنٹ ہیں علی حیدر چوہان، جن کا تعلق حیدرآباد سے ہے، اور کلام ہے مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کا، ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا۔ ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا، کونین بنائے
سرکار کی خاطر کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا کنجی تمہیں دی اپنے خزانوں کی خدا نے کنجی تمہیں دی اپنے خزانوں کی خدا نے محبوب کیا مالک و مختار بنایا محبوب کیا مالک و مختار بنایا ایسا تجھے خالق نے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی زبیب بھائی کیا کہیں گے علی حیدر چوہان کے لیے؟ علی حیدر چوہان نے کوشش تو اچھی کی ہے. علی حیدر میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہوں گا، آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے کیا غلطی کی؟ نہیں پتہ چلا؟ آپ نے جو سیکنڈ انترا کہا اس کے انترے کے ساتھ جو لنک جو مصرع ہے اس کی آپ نے کمپوزیشن ہی چینج کر دی، تو فورس بھی نہیں تھی بالکل، بہت دھیما آپ نے شروع کیا. اگر ایک آدھ سر بڑھا لیتے تو اس سے کئی گنا زیادہ آپ اچھا پڑھ پاتے. بس اتنا ہی؟ ہاں جی آج کے لیے اتنا ہی. آج کے لیے اتنا ہی. آپ کو بہت محنت کی ضرورت ہے ابھی. ٹھیک ہے جی سبی بھائی کیا کہیں گے آپ؟ بہت خوبصورت آواز. اور اگر زبیب نے جس طرح اشارہ کیا کہ اگر یہ تھوڑا سا اسکیل بڑھا لیتے تو ان کے پاس بہت گنجائش ہوتی پڑھنے کے لیے، لیکن بہت بیس میں گئے، اور بیس میں جانے کی وجہ سے یہ شاید پریشانی کا اظہار بھی رہا ہے. ان کی توجہ کلام کے دھن سے زیادہ کلام کو نبھانے پر چلی گئی. اور صحیح کہا زبیب نے کہ یہ اپنی دھن کو بھول گئے دوسرے مصرے میں جا کر، جس سے کیفیت مجموعی کیفیت متاثر ہو گئی کلام کی. ان کی ادائی اچھی تھی، ان کے الفاظ بہتر تھے، لیکن چونکہ پڑھنے میں ہی کوئی تاثر نہیں باقی رہا، لہٰذا ان کا نمبر بس مطمئن کرنے والا ہی ہے. غنیمت ہے. اچھا جی یوسف بھائی. ہاں علی حیدر نے ماشاءاللہ جب اسٹارٹ لیا تو میں تو سمجھا ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھا بھی بہت اچھا، لیکن یہ ہے کہ چونکہ سر ذرا نیچا تھا اس لیے محسوس یہ ہو رہا تھا کہ آواز گھٹی گھٹی سی محسوس ہو رہی تھی. پھر آگے جا کے اپنے طرز سے ہٹ گئی ہے، طرز سے بالکل ہٹ گئے تھے. اس لیے ان کے لیے میرے بھی وہی تاثرات ہیں جو میرے اپنے ساتھیوں کے. بہت شکریہ. مطمئن نہیں ہے؟ مطمئن نہیں. وہ تو تینوں مطمئن نہیں ہیں، آپ مطمئن ہو؟ چلیں اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا، ابھی تو مقابلہ جاری ہے. بہرحال ناظرین، علی حیدر چوہان تھے جن کا تعلق حیدرآباد سے، اور میرے پاس آپ کے لیے ایک اور سرپرائز ہے، اور ایسا سرپرائز کہ آپ کی طبیعت سرشار ہو جائے گی، روح سرشار ہو جائے گی. اس لیے کہ میں اپنے ایوان میں اس شخصیت کو بلا رہا ہوں کہ جو پوری دنیا میں پسند کی جاتی ہے، اور
लाखों करोड़ों की तादाद में उन्हें नौजवान फॉलो कर रहे हैं, नौजवानों के वो आइडियल बनकर उभरे हैं। एक ऐसी दीनी, मजहबी, रूहानी शख्सियत कि जिन्हें नौजवान बस देख कर खुश हो जाते हैं और दीन की तबलीग के ताल्लुक से, तरवीज व इशाअत के ताल्लुक से पूरी दुनिया में उनका बहुत अहम किरदार रहा है। बहुत ही हम सब की महबूब शख्सियत, ईदगाह शरीफ के सजादा नशीन, साहिबजादा वाला शान, साहिबजादा हसन हसीबुर रहमान। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त दिया, तशरीफ़ लाए। ये हम सब के लिए बहुत खुशी की बात है कि एक मरतबा टेलीफोन पर इस प्रोग्राम में आप शामिल हुए थे और आज माशाल्लाह आपने वक्त दिया और तशरीफ़ लाए। हमारी रौनक बढ़ी है। मेरे लिए ख़ुद बहुत खुशी की बात है रहत यहाँ आना। मैं आपको, आपकी पूरी टीम को, QTV की, हाजी रऊफ़ साहब को, सबको बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ, फ़याज़ी साहब को, और इज़्ज़त अफ़ज़ाई भी माशाल्लाह। कैसा महसूस कर रहे हैं इस प्रोग्राम के लिए? 2 साल आप माशाल्लाह देखते रहे इसको, आपने इस पर कमेंट भी किए, पसंदीदगी का इजहार भी। इस साल कैसा लग रहा है? यकीनी तौर पर मैंने पिछले प्रोग्राम भी देखे रहत, अभी तक भी जैसा चल रहा है मैं देख रहा हूँ, आज हाजिर हुआ। यकीनी तौर पर इस प्रोग्राम ने, पिछले प्रोग्राम्स ने भी, मेरा पूरी दुनिया में जाना होता है, इस प्रोग्राम में ने एक नौजवानों में इनकलाब बर्पा किया पूरी दुनिया में, ना सिर्फ पाकिस्तान में, क्योंकि इसमें अभी तक तो सिर्फ पाकिस्तान वाले पहुँच पाते हैं। इटली से एक बच्चा आया हुआ है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। लेकिन इसने पूरी दुनिया में नौजवानों में एक इनकलाब बर्पा किया है कि जिन नौजवानों की तवज्जो इस उम्र में वो किसी और शख्सियात को अपना आइडियल बनाए हुए थे, किसी और अपना कोई और गोल बनाया हुआ था, लेकिन उनकी तवज्जो वहाँ से हटा के इसने रसूलुल्लाह की मोहब्बत की तरफ लगा दी, सरकार की मोहब्बत की तरफ और सरकार की नात की तरफ लगा दी। और जिस तरह तवातर के साथ ये चल रहा है पिछले 3 साल से, वो हदीस शरीफ भी अगर सरकार की देखेंगे, सरकार ने फरमाया मेरे रब के नज़दीक तुम्हारा वो अमल जो थोड़ा है लेकिन मुस्तकिल है, वो बहुत मकबूल है और बहुत अजीज़ है। और इतना मुस्तकिल और इतने बड़े लेवल पे ही आप इतने बड़े पैमाने पे अमल करते हैं, अल्लाह करीम इसकी जज़ाए खैर। नात का ज़ौक़ आपका भी माशाल्लाह पूरी दुनिया में लोग चाहते हैं, नात आपसे सुनना चाहते हैं, तो नात आपका ज़ौक़ शौक़ भी है, बचपन से है। तकरीर के साथ साथ नात को भी आपने एक ज़ौक़ बनाया है। नात की क्वालिटी को किस तरह से देख रहे हैं? जो पिछले 2-3 प्रोग्राम्स हुए हैं उसमें नात खां जो बच्चे आ रहे हैं, क्वालिटी वाइज आपको कैसा लुत्फ़ महसूस हो रहा है? या सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि जो आ रहे हैं ये खालिसतन अल्लाह और उसके हबीब अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में आ रहे हैं, यकीनन सरकार की मोहब्बत में पढ़ने। और बहुत माशाल्लाह यहाँ पर मुझे बहुत खुशी होती है कि कलाम का मयार, फिर पढ़ने का अंदाज़, फिर सब बहुत इसका मलूज़ रखा जाता है। और बिला मुबालगा नात खानी तो सिर्फ आज से नहीं, 1500 साल से हमें नज़र आता है कि सरकार के वज़ारी दौर अक़दस में भी हज़रत हसन बिन साबित का मिंबर से लेकर आज यहाँ मरकबा या मुस्तफ़ा के स्टेज तक नात खानी फ़रोग़ इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बेहतरीन ज़रिया रही है। और इन नात खानों के लिए तो सरकार अलैहिस्सलाम की अपनी दुआ मौजूद है कि जब हज़रत हसन बिन साबित ने नात पढ़ी तो सरकार ने फरमाया मेरे अल्लाह जिब्रील अमीन को इनका मुहाफ़िज़ बना दे। फिर जब ग़ज़वे से वापसी पे हज़रत अब्बास ने नात पढ़ी तो सरकार ने फरमाया कि अल्लाह आपका मुँह सलामत रखे। तो इन नात खानों को तो सरकार की दुआएं हैं माशाअल्लाह। हाज़िरों नाज़रीन किराम, आपकी मरहबा की सदाओं में, सुभान अल्लाह की सदाओं में मरहबा या मुस्तफ़ा सीज़न 3 के स्पेशल गेस्ट, ख़ास मेहमान साहिबजादा वाला शान, साहिबजादा हसन हसीबुर रहमान। चूँकि अब साहिबजादा वाला शान भी, साहिबजादा साहब भी जलवागर हो चुके हैं, तो उनकी भी इजाज़त लेते हुए अगले सना खां को, अगले पार्टिसिपेंट को दावत दे रहा हूँ। कराची से इनका ताल्लुक़ है, अब्दुर रहमान, और कलाम है मोहम्मद अली ज़हूरी रहमतुल्लाह अलैह का, उनकी चौखट पे जबीं जिसने झुकाई होगी। उनकी चौखट पे जबीं जिसने झुकाई होगी, उसकी किस्मत पे फिदा सारी खुदाई होगी। उनकी चौखट
لیتا تو آتی ہے مہک طیبہ کی، سانس لیتا ہوں تو آتی ہے مہک طیبہ کی، یہ ہوا کوچے سرکار سے آئی ہوگی، یہ ہوا کوچے سرکار سے آئی ہوگی، ان کی چوکھٹ تجھ سے کچھ بھی نہ نکیروں نے ظہوری پوچھا، تجھ سے کچھ بھی نہ نکیروں نے ظہوری پوچھا، قبر میں نعت نبی تو نے سنائی ہوگی، قبر میں نعت نبی تو نے سنائی ہوگی، ان کی ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی زبیب بھائی کیا کہیں گے عبد الرحمن کے لیے؟ ایک بات جو بارہا یہاں پچھلے سالوں میں بھی کی گئی اور ابھی جب سے کمپٹیشن کا آغاز ہوا ہے ایک بات کی جا رہی ہے، ایک ہوتا ہے فیڈ ان اور فیڈ آؤٹ، سر میں داخل کیسے ہونا ہے اور پھر اسے چھوڑنا کیسے ہے. تو ان بچوں کو میں ایک دفعہ پھر سمجھانا چاہوں گا کہ سلیقہ ہوتا ہے نا ہر چیز کا ایک. اب آپ نے پڑھا سانس لیتا ہوں تو، ٹھیک ہے، تو کو ایسے چھوڑے کہ اس کا بڑا اچھا اثر جو ہے رہ جائے. آپ نے سانس لیتا ہوں تو، ٹھیک ہے، پھر آپ نے جیسے نعت کا اختتام کیا اسے فیڈ آؤٹ کہتے ہیں، اسے بہت خوبصورتی سے اختتام کرنا چاہیے تھا. ان کی چوکھٹ پہ، ٹھیک ہے. تو آپ نے کوشش بڑی اچھی کی، لیکن ایک بات اور کہ آپ بھی اگر اس کا سر تھوڑا سا بڑھا لیتے نا، اس میں آپ کی پڑھت میں مزید فورس آ جاتی اور آپ کی اوور آل پرفارمنس پھر بہت اچھی ہو جانی تھی. ٹھیک ہے، تو مجھے آپ زیادہ متاثر نہیں کر سکے. اللہ اکبر. جی سبی بھائی. صحیح واضح کیا زبیب نے اور بہت باریکی سے بعض چیزوں کی طرف توجہ دلائی. بہت عجلت نظر آئی ان کیا، مجموعی تاثر کوئی بہت اچھا نہیں. جی یوسف بھائی حتمی رائے ہے آپ کی؟ آواز کا لیول ماشاءاللہ ان کا اگر سر اونچا رکھ دیتے نا یہ تو ممکن ہے کچھ رچاؤ آ جاتا، لیکن نہیں، بات نہیں بن سکی. کوشش بہت کی انہوں نے، بہت کوشش کی انہوں نے، لیکن بات نہیں بن سکی، اس لیے ہم بھی مطمئن نہیں. ٹھیک ہے عبد الرحمن، چلیں ہمت نہ ہاریں، ابھی مقابلہ جاری ہے. میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں اور اب بھی کہتا ہوں، بار بار کہتا رہوں گا پارٹیسپینٹس کو، یہ 4 منٹ ہیں آپ کی زندگی کا حاصل ہیں، اس میں جان بھر دیجئے. محبت رسول بنیاد کے ساتھ اور پھر فن کی چاشنی کے ساتھ اسے ملاتے ہوئے ایسا اسے دل و جان سے پڑھیے کہ یہ 4 منٹس ہم سب کے لیے بھی اہم بن جائیں.
آپ کے 4 منٹس جو آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہیں وہ ہم سب کے لیے امپورٹنٹ اور یادگار بن جائیں کہ ہمیں یاد رہیں برسوں کہ وہ 4 منٹ جو ایک بچہ پڑھ کر گیا تھا بس اس نے کیفیت میں ایسی روح میں سرشاری پیدا کی، ایسی کیفیت بھی پیدا کی کہ لطف آ گیا۔ اگلے سناخہ دیکھتے ہیں، یہ کلام مجھے بہت پسند ہے، میں بھی اکثر اسے پڑھتا ہوں۔ ایک بے نام کو اعزاز نسب مل جائے، مظفر وارثی رحمۃ اللہ علیہ کا کلام ہے۔ ساہیوال سے شفاقت علی فریدی اسے پیش کر رہے ہیں۔ ایک بے نام کو اعزاز نسب مل جائے، کاش مداح پیغمبر کا لقب مل جائے، ایک بے نام کو کس زبان سے میں تیری ایک جھلک بھی مانگوں، کس زبان سے میں تیری ایک جھلک بھی طلب حسن تو ہے، حسن طلب مل جائے، طلب حسن تو ہے، حسن طلب مل جائے، دینا قسطوں مظفر کو محبت اپنی دینا قسطوں میں، مظفر کو محبت اپنی جس قدر میں ہے سب مل جائے، ایک بے نام کو اعزاز نسب مل جائے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جی زبیب بھائی کیا کہیں گے شفاقت علی فریدی کے لیے، کیسا پڑھا ہے؟ شفاقت علی فریدی نے ماشاءاللہ اچھا پڑھا، لیکن تیزی کر گئے تھوڑی۔ اگر اسے مزید ٹھہراؤ کے ساتھ پڑھتے یہ تو زیادہ اچھا پڑھتے، لیکن اچھا پڑھا انہوں نے۔ ٹھیک جی سبی بھائی۔ جب کسی ایسے سینئر پڑھنے والے کے کلام کا انتخاب کریں جس کی مثال آپ کے سامنے موجود ہو تو پھر تو بہت واضح ہوتا ہے اس کو کاپی کرنا، اس کو رچانا، کیونکہ آپ کے سامنے ایک مثال ہوتی ہے۔ آپ نے زبیب کے پڑھے ہوئے اس کلام کو یقیناً سنا بھی ہوگا، پریکٹس بھی کی ہوگی، جبھی اس کو اتنی خوبصورتی سے آپ نے نبھایا بھی، لیکن آپ کی عجلت اس کلام میں اس کے تاثر کو کم کرنے کی طرف لے گئی، اور طلب حسن تو ہے اتنی جلدی آپ نے ادا کیا جیسے اپنی جان چھڑا کر آگے نکلنا چاہتے ہو۔ ٹھہرنا پڑتا ہے لفظوں پر، لفظوں کا حق ادا کرتے ہوئے آگے جانا پڑتا ہے، تب جا کے کوئی فضا بنتی ہے۔ بہت خوبصورت پڑھا، آپ کے گلا بہت خوبصورت ہے، بہت باصلاحیت ہیں آپ، اور خاصا مطمئن کیا آپ نے، لیکن کچھ چیزوں کی طرف توجہ دلانی ضروری ہے، اس کی طرف محنت کریں گے تو یقیناً بہت اچھا پڑھ سکیں گے۔ ماشاءاللہ۔ جی یوسف بھائی۔ ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھا شفاعت علی فریدی نے، اور واقعی صحیح بات ہے، اگر یہ ذرا سا
اور ٹھہراؤ سے پڑھتے تو مزید نکھار آ سکتا تھا. پھر بھی بہت اچھا پڑھا. اور طلب حسن تو ہے، اسے ہم نے بھی نوٹ کیا کہ طلب حسن تو ہے، حسن طلب مل جائے. ان کو رکنا چاہیے تھا. اب انہوں نے پڑھا طلب حسن تو ہے حسن، پھر لی سانس، پھر پڑھا طلب مل جائے. اس نے طلب کو توڑ دیا. اس نے طلب کو توڑ دیا انہوں نے. تو تو بہرحال اس میں مضبوط طلب میں حسن کہاں رہا؟ کہاں ٹوٹ رہا گیا ہے. پھر. نہیں ماشاءاللہ پھر بھی بہت محنت کی، بہت محنت کی ماشاءاللہ. ایک حد تک ہم لوگ مطمئن ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. شفاقت. ناظرین یہاں ایک مختصر سا وقفہ، وقفے کے بعد لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں. ناظرین خوش آمدید. آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں مرحبا یا مصطفیٰ، اور سیزن 3 ہے اس کا، اور تسنیم صابری کے ساتھ، اور 3 شناخواں ہو چکے ہیں. آج ہمارے سیلیبریٹی جج الحاج محمد یوسف میمن صاحب تشریف فرما ہیں اور مستقل ججز ہیں، اور آج کے ایک اسپیشل گیسٹ صاحبزادہ حسان حسیب الرحمان ہمارے ساتھ موجود ہیں. صاحبزادہ صاحب کیسا لگ رہا ہے مقابلہ؟ اس مقابلے میں خود موجود ہوتے ہوئے، اتنا قریب سے دیکھتے ہوئے، زیادہ فیلنگز ہوتی ہیں نا جب آپ اس چیز میں شامل ہو جاتے ہیں. ماشاءاللہ بہت خوشی ہو رہی ہے بچوں کا ذوق دیکھ کے، کس ذوق کے ساتھ، کس محبت کے ساتھ آ رہے ہیں، پڑھ بھی رہے ہیں، لوگوں کا بھی اس طرف رجحان کر رہے ہیں، لوگوں کے دل میں حضور کی محبت کو بڑھا رہے ہیں، اور اپنی بھی اصلاح کر رہے ہیں. اور جو دیکھنے والے جو ابھی پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، ابھی پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں لوگ، ان کی بھی اصلاح ہو رہی ہے ان کی وجہ سے. آپ کو اپنا 40-50 سال پرانا دور تو نہیں یاد آ رہا؟ تھوڑا تھوڑا. اچھا چلیں، بہت بہت محبت آپ کی اجازت ہو تو ایک نعت خواں اور بلاؤں میں لیا. جی آج اگلے جو پارٹیسپینٹ ہیں فتح جنگ سے ان کا تعلق ہے محمد فیضان. کلام ہے خواجہ غلام قطب الدین فریدی کا، ذرے اس خاک کے تابندہ ستارے ہوں گے. ذرے اس خاک کے تابندہ ستارے ہوں گے، جس جگہ آپ نے نالین اتارے ہوں گے، ذرے اس خاک کے بوئے گل اس لیے پھرتی ہے، چھپائے چہرہ بوئے گل اس لیے پھرتی ہے، چھپائے چہرہ گیسو سرکار دو عالم نے سنوارے ہوں گے، گیسو سرکار دو عالم نے سنوارے ہوں گے. اس طرف بارش انوار
مسلسل ہوگی، اس طرف بارش انوار مسلسل ہوگی، جس طرف چشم محمد کے اشارے ہوں گے، زیر اس خاک کے تابندہ ستارے ہوں گے، زیر اس خاک کے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آئیے محمد فیضان فتح جنگ سے ان کا تعلق. جی زبی بھائی کیا کہیں گے؟ اگر عمر کے اعتبار سے دیکھا جائے تو فیضان نے بڑا اچھا پڑھا، تو اور اس نے بھرپور کوشش کے ساتھ پڑھا، جتنا یہ بنا سنوار کے پڑھ سکتا تھا اس نے پڑھنے کی کوشش کی، لیکن کہیں کہیں آواز نے ساتھ نہیں دیا، اور ایک لفظ جو تھا بوئے گل اس لیے پھرتی ہے چھپائے چہرہ، چہرہ کی ادائیگی بیٹا آپ نے ٹھیک نہیں کی. چھپائے چہرہ، اور باقی اوورال اچھا پڑھا ماشاءاللہ. ماشاءاللہ. جی سبی بھائی. فیضان نے بہت خوبصورت پڑھا، اور صحیح کہا زبیب نے کہ اپنی عمر کے حساب سے اگر ان کی محنت دیکھی جائے اور صلاحیت دیکھی جائے تو بڑی امید وابستہ ہو سکتی ہے ان کے ساتھ، کہ اگر یہ اسی طرح عزم اور حوصلے کے ساتھ چلتے رہے تو یقیناً بہت اچھا پڑھ سکتے ہیں. لیکن بعض خوبصورت انہوں نے شروع کیا پورے فورس کے ساتھ، آواز کے فورس نے ہی متوجہ کر لیا سب کی سماعتوں کو اس فورس کے ساتھ، لیکن درمیان میں وہ فورس کہیں کہیں غائب ہو جاتی تھی. ظاہر ہے کہ عمر ہے، ابھی سینہ اتنے بھاری کلام کو مسلسل یکساں ایک سانس دینے کے لیے یقیناً تیار نہیں تھا، لیکن کوشش بہت اچھی کی، اور مزید بہت امکانات ہیں ان کے یہاں پڑھنے کے. اللہ تعالیٰ کامیاب کرے. آمین. جی یوسف بھائی. واقعی ماشاءاللہ فیضان نے عمر سے وہ تجربے سے زیادہ کوشش کی انہوں نے، اور الحمدللہ محنت کرتے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ اور عروج عطا فرمائے گا. ایک حد تک ہم لوگ مطمئن ہیں. ماشاءاللہ. چلے فیضان بیسٹ آف لک. اور آخری ثنا خاں، آخری پارٹیسپینٹ احمد حسین، راول پنڈی سے ان کا تعلق. کلام ہے کونین میں یوں جلوہ نما کوئی نہیں ہے، پیر سید نصیر الدین نصیر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا. کونین میں یوں جلوہ نما کوئی نہیں ہے، اللہ کے بعد ان سے بڑا کوئی نہیں ہے. کونین میں یوں جلوہ نما ہر چند نبی عیسیٰ موسیٰ بھی ہیں، لیکن
सिवा कोई नहीं है। अल्लाह ने सो हुस्न दिए बशर को। अल्लाह ने सो हुस्न दिए बशर को। पर हुस्न के सांचे में ढला कोई नहीं है। पर हुस्न के सांचे में ढला कोई नहीं है। कौनैन में यूं जलवा नुमा कोई नहीं है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जी सभी भाई क्या कहेंगे, अहमद हुसैन ने कैसा पढ़ा? अहमद हुसैन ने एक बहुत ही मुश्किल कलाम का इंतखाब किया और मुझे खुशी है कि इसे बहुत हद तक निभाया इन्होंने, माशाअल्लाह। क्योंकि कलाम पहले भी हमने सुना है, बहुत हद तक इसको निभाया और बड़ी खूबसूरती से बाज़ जगहें ली। शुरू बहुत भरपूर, लेकिन दरमियान में आवाज़ का फोर्स कहीं कहीं मुतासिर हुआ। एंड बहुत अच्छा किया इन्होंने माशाल्लाह, बहुत खूबसूरती से, लेकिन बहुत मुतासिर किया और मैं बड़ा मुतमईन हूं उनके पढ़ने से। अल्लाह ताला इनकी सलाहियत में, उम्र में बरकतें अता फरमाए। माशाअल्लाह। जी ज़बीर भाई। पीर सैयद नसीरुद्दीन नसीर रहमतुल्लाह अलैह के खूबसूरत कलाम को अहमद हुसैन ने बहुत खूबसूरती से निभाया। मैं खासा मुतमईन हूँ, लेकिन आप जिस तरह मज़ीद फ़ोर्स के साथ अंतरे आने चाहिए थे ना, मेरी नज़र में उस तरह नहीं आए। तो इससे आप अगर मेहनत करोगे, इससे कई गुना आप अच्छा पढ़ सकोगे। ठीक है, ओवरऑल अच्छा पढ़ा माशाल्लाह। ठीक, माशाल्लाह। जी यूसुफ भाई। माशाल्लाह, मुझे तो तस्लीम भाई बड़ी खुशी हो रही है। हम लोग भी इस उम्र में नात शरीफ पढ़ा करते थे, लेकिन इतनी गहराई और गहराई में जाके माशाल्लाह ये बच्चे पढ़ रहे हैं। अल्लाह ताला इनको और उरूज अता फरमाए। माशाल्लाह बहुत अच्छा पढ़ा अहमद हुसैन ने, बहुत अच्छा पढ़ा और इनसे भी एक हद तक, बल्कि काफ़ी हद तक मुतमईन है। अल्लाह ताला इनको और बरकत अता। आमीन, माशाल्लाह। आइए अहमद हुसैन नाज़रीन, यूं 5 सना खां आज जो मुकाबले में शरीक थे उन्होंने पढ़ लिया। अब घड़ी है फैसले की, वक्त है जजमेंट का, और फैसला यकीनन जजेस मुरतब कर रहे हैं जो कुछ ही लम्हात में मुझ तक पहुंच जाएगा। नाज़रीन, ये रिजल्ट्स मेरे सामने हैं इस वक्त और यकीनन 3 को एलिमिनेट होना है, इस मुकाबले से बाहर हो जाएंगे और 2 सलाखा होंगे जिन्हें सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करना है। मुकाबला सख्त रहा। मैं उन 2 बच्चों के पहले नाम लूंगा जो एलिमिनेट हो रहे हैं और मुकाबले से बाहर हो जाएंगे, आगे मुकाबले में शरीक नहीं रह सकेंगे। और उनके नंबर्स भी बता रहा हूं जो तीनों जजेस ने दिए, उन्हें जमा करके एक्युमुलेट करके हैदराबाद से अली हैदर चौहान, इन्होंने 11 पॉइंट्स हासिल किए। अली हैदर आप यहां आ जाइए। इन्होंने भी 11 पॉइंट्स हासिल किए। इनका ताल्लुक कराची से है। अब्दुल रहमान, आप भी मजीद आगे नहीं जा सकेंगे, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मेहनत छोड़ दें, हौसला छोड़ दें। ये सब चीज़ें सीखने के लिए होती हैं यकीनन, और
मुकाबला हो तो किसी को जीतना है, किसी को हारना है। बहरहाल नात पढ़ने वाले की हार नहीं होती है। हाँ, ये मुकाबले में अच्छा पढ़ने और बहुत ज़्यादा अच्छा पढ़ने वाली बात है कि जिसने अच्छा पढ़ा वो बहुत ज़्यादा अच्छा पढ़ने वाले से पीछे रह जाता है, बहुत ज़्यादा अच्छा पढ़ने वाला आगे निकल जाता है। 3 शनाखा हैं अब बाकी, जिसमें से 1 एलिमिनेट हो जाएगा और 2 आगे चले जाएंगे, सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करेंगे। एक शफाकत अली फरीदी, मोहम्मद फैजान और अहमद हुसैन, इन 3 में से अब 1 को और बाहर होना है। जो क्वालिफाई कर गए हैं मैं उनमें से 1 को बुला लेता हूं। वो हैं 26 पॉइंट्स के साथ नंबर 1 रहे हैं आज, ताल्लुक उनका रावलपिंडी से, अहमद हुसैन। माशाअल्लाह, आपको मुबारक हो और आपने आज के मुकाबले में सबसे ज़्यादा पॉइंट्स हासिल किए हैं। अब रह गए 2, जिनमें से 1 को एलिमिनेट होना है और 1 को सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करना है। शफाकत अली फरीदी, मोहम्मद फैजान। शफाकत अली फरीदी साहिवाल से, जिन्होंने 16 पॉइंट्स हासिल किए हैं, और मोहम्मद फैजान जिनका ताल्लुक फतेह जंग से है, उन्होंने 20 पॉइंट्स हासिल किए हैं। इस तरह मोहम्मद फैजान फतेह जंग से जिनका ताल्लुक है, ये दूसरे सलाखा हैं जो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं। माशाअल्लाह, मरहबा या मुस्तफ़ा। अपने मेज़बान तस्लीम अहमद साबरी को कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। कल एक नए मुकाबले के साथ इसी चैनल पर, इसी टाइम, इसी प्रोग्राम में आपसे एक मरतबा फिर मुलाकात होगी। तो अस्सलामु अलैकुम, तस्लीमात, मरहबा या मुस्तफ़ा।